الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و انتہا فضل و احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں وجہ وجود کائنات سبب تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظمیٰ میں پیدا فرمایا، اور اس امت عظمیٰ میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا، اور مزید اس کا ہم پر احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صحت و عافیت کے ساتھ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح اور تسابیح میں رات گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس احادیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنے اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرنے یعنی عبادت میں گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نعمت عطا فرمائی جاتی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی پچھلے جو گناہ جتنے بھی کیے ہیں وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادتیں ادا کرنے سے ان کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو یہ عمل، یہ نیک عمل جو ہے یعنی عبادت جو ہے، روزہ جو عظیم ترین عبادت ہے، اسی طرح تراویح رمضان کی راتوں میں ادا کرنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اسی طرح لیلۃ القدر میں جاگ کر کے تراویح میں اللہ کی عبادت میں گزار دینا، تسبیح میں، تو وہ بھی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ تو ان عبادتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ادا کرتا ہے اس کے تعلق سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو شرط لگائی گئی ایمان اور احتساب، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب ایمان والوں سے ہی مخاطب ہے نا کہ بھئی جو ایمان لائے انہی کو رمضان کے روزے فرض قرار دیا ایمان والوں کے حق میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والوں ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیے۔ اور اسی طرح حضور نے جو نماز تراویح کو جو سنت قرار دیا وہ ایمان والوں ہی پر ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کو جاگ کر کے اس تمام رات کو عبادت میں گزار دینا بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ایمان کا تذکرہ آ رہا تو اس سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں کہ یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان عبادتوں کو ادا کرنے کے بدلے میں تم کو جزا جو دی جائے گی، وہ جزا تم کو یقیناً ملے گی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا، یقین کامل کے ساتھ عبادت کرنا، اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے کہ اب جو تم نماز تراویح ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں کیا ثواب ہے، کیا تم کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے اس سے، اور اس کو ترک کرنے سے، چھوڑ دینے سے کتنا تم کو نقصان ہونے والا ہے، یہ احتساب ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے میں تم کو کیا نعمت مل رہی ہے، اس کی جزا کیا مل رہی ہے، اور روزے کو چھوڑ دینے سے، ترک کرنے سے وہ عبادت کو،
تم کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کا محاسبہ ہونا، انہیں اس کا تجزیہ ہونا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو مجھ کو کتنا فائدہ ہوگا، اور اس عمل کو ترک کر دیتا ہوں تو کتنا نقصان ہوگا، اور کن کن چیزوں سے میں محروم کر دیا جاؤں گا۔ تو یہ جب بندے کے ذہن میں یہ بات چلتے رہتی ہے ان عبادتوں کے دوران، تو روزہ رکھتے وقت روزے کے دوران بھی ہماری یہ کیفیت رہنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا لازمی ہے۔ ایسے ہی روا روی نہیں، لوگ تمام رہ رہے ہیں، سحر کر لیے، پھر افطار کا وقت آئے تک ایسی وقت گزاری کر لیے، افطار کر لیے، ایسا نہیں، بلکہ روزے کے جو اوقات ہیں تو وہ اوقات میں ہمارے ذہن میں یہ تازہ رہنا، یہ بات کہ ایمان اور احتساب رہنا، کہ یقین ہمارے اندر آ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جزا کا وعدہ فرمایا دینے کا روزے کے بدلے میں، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھنا، اور دوسرا یہ کہ احتساب رہنا ہمارے اس روزے کے دوران کہ اگر میں اس میں ذرا بھی غلطی کروں گا، ذرا بھی چوک جاؤں گا میں، اور روزے کو توڑنے کی جو کیفیتیں ہیں اس کو اپنا لوں گا میں روزے کے دوران، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا میرا، میں کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ تو یہ احتساب ہے۔ اسی طرح تراویح، نماز تراویح ادا کرتے خود اس کے اندر یہی کیفیت ہونا کہ نماز تراویح ادا کرنے میں، صحیح ادا کرنے میں جو بھی اس کے شرائط ہیں، جو بھی طریقہ کار ہیں، خشوع اور خضوع للہیت والی جو کیفیت ہے اس کو اپنا کر یہ تراویح کی نماز ادا کرنے والے بننا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کتنا بڑا محرومی تم کو ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے حضور کے مبارک زبان سے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو کوئی بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، انہیں تراویح ادا کی، تہجد ادا کی، قرآن کی تلاوت میں گزار دیا، تو اس کی تسبیح میں گزارتا ہے اکثر اوقات رمضان کی راتوں کے، تو اس کی غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ انہیں پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں جو کر چکا ہے وہ اس سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نظر میں رہا، یہ عبادتیں ادا کرتے وقت تو وہ بندہ کامیاب بن جاتا ہے۔ تو ایمان اور احتساب لازمی ہے ہمارے لیے، اور یہ عادت اگر ہمارے کو رمضان کے دوران ہو گئی، ایمان اور احتساب کی کیفیت، تو ماباقی عبادتوں پر بھی ہم اس کو جاری اور ساری کر لیے، اپنے اوپر لاگو کر لیے کیفیت کو، تو بہت ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں اس میں وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقات ادا کرتے ہیں آپ، تو اس میں بھی ایک کیفیت اگر ہم یہ کر لیے، طاری کر لیے، ساری کر لیے اپنے ان اعمال میں، تو ایمان اور احتساب کی کیفیت ہمارے اگر اندر آ جائے، ہمارے باطن میں جاگزی ہو جائے، تو وہ اعمال بھی ہم کو زیادہ فائدہ دینے والے بن جاتے ہیں، کہ وہ جو ثمرات ہیں ان عبادات کے، وہ ثمرات حاصل کرنے کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ صرف یہاں پر حضور نے ان تینوں عبادتوں کے تعلق سے یہ فرمایا، خصوصی طور پر روزے کے تعلق سے اور رمضان کی راتوں کے قیام کے تعلق سے، یعنی نماز تراویح وغیرہ کے تعلق سے، اور لیلۃ القدر کے تعلق سے فرمایا گیا۔ لیکن دیکھا گیا تو یہ جو کیفیت ہے، ہم ہر عبادت میں یہ کیفیت کو جاری اور ساری کر لینا، ایمان اور احتساب کی کیفیت۔ اب جیسے فجر کی نماز ہے، کوئی ناغا کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ اس پر اس کو ایمان اور احتساب کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ لاپرواہی کہیں کو ہوتی، بھائی اس کا وزن ہمارے دل میں نہیں اترتا کہ ایک فجر کی نماز ضائع کرنے سے کتنا بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے، ایک نماز کو ترک کرنے سے، اسی طرح ظہر کی نماز ترک کرنے سے، اسی طرح دیگر نمازیں ترک کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب احتساب اس کے اندر رہے گا تو وہ ترک نہیں کر سکتا، یقین رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا جو دیں گے، ایک نماز ادا کرنے پر جزا دیں گے، اس کو ترک کرنے سے جو سزا ملے گی اس پر اگر یقین آ جاتا اس بندے کو، تو وہ ترک نہیں کرتا، بلکہ خشوع اور خضوع للہیت کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی۔ بلکہ خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے، للہیت والی جو کیفیت ہوتی ہے بندے کے اندر، اور حضور قلب والی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر طاری کرنے کا بہترین نسخہ یہی ہے، ایمان اور احتساب۔
لوگ کہتے نا کہ بھئی خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہماری نمازوں میں، خیالات آ جاتے ہیں، پراگندہ خیال کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہم قیام میں کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لے کر کے، تو یہ خیالات ہم کو ستانے لگتے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر ایمان اور احتساب کی کیفیت جو حضور نے رمضان کے زمرے میں خصوصی طور پر جو فرمائے ہیں، وہ ماباقی زندگی میں بھی ہم اس کو لاگو کر لیں گے اپنے اوپر، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمارا نماز ادا کرنے والے بن جائیں گے، تو خود بخود خشوع اور خضوع للہیت کی کیفیت ہماری نمازوں میں آ جاتی اور دیگر عبادات میں آ جاتی، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، اور ماں باپ کی خدمت ہے، بڑوں کی تعظیم ہے، احترام ہے، ان کی خدمت ہے، اور حج وغیرہ ادا کرنے کی جو بھی عبادات ہے، فرض عبادات، اس میں خشوع اور خضوع للہیت والی کیفیت ہے۔ تو صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے، حضور نے رمضان کے خصوص میں فرمایا کہ ایمان و احتساباً فرمایا، تو ایمان و احتساباً ہماری تمام بقیہ زندگی کے جو نیک اعمال ہیں ان تمام پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ شرط تمام اعمال پر، نیک اعمال پر، نیک عبادات پر اگر ہم اس کو لاگو کر لیں گے تو ہماری عبادتیں بہترین بن جاتی اور اس کے صحیح ثمرات، اس کی صحیح جزا حاصل کرنے کے مستحق ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ تو بہت پیاری بات حضور نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو جائے۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ایمان اور احتساب یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اب رمضان میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ رمضان المبارک میں روزے روا روی رکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، پھر تراویحاں وغیرہ بھی ایک بھاگ دوڑ میں روا روی ادا کرتے نکل جاتے ہیں، ایمان اور احتساب کا خیال نہیں رکھتے کہ ایمان اور احتساب یعنی یقین، اللہ تعالیٰ نے جو دینے کا وعدہ فرمایا، جزا دینے کا یا سزا دینے کا، اس پر یقین آ جانا۔ اور دوسرا یہ کہ احتساب، یہ عمل چھوڑنے سے مجھ کو کیا نقصان ہے، یہ عبادت میں ادا کرنے سے مجھ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اندر احتساب جاری اور ساری رہا تو رمضان کی جملہ رحمتوں، مغفرتوں اور نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے مستحق بن جاتے۔ تو ایمان اور احتساب لازمی ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ آج ہمارے زندگیوں میں رمضان کو پا کر کے جو عبادتیں ادا کرتے ہیں، تقریباً اگر مشاہدہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کا، تو اس کا فقدان ہے کہ ایمان احتساب نہیں رہا لوگوں میں۔ رہ رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایمان اور احتساب کی کیفیت ان عبادتوں کے دوران جاگزی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عبادت جو ادا کر رہے ہیں ہم، اس کا صحیح جزا اور اس کے صحیح ثمرات ہماری زندگیوں میں ہم نہیں پا رہے۔ تو سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ایمان احتساب جو ہے بہترین ایک نسخہ حضور نے ہم کو عطا فرما دیا کہ تم جو عبادتیں ادا کر رہے ہیں اس میں ایمان و احتساب کو بھی ملحوظ رکھو اپنی ان عبادتوں میں۔ تو ایمان اور احتساب کو جو بندہ ملحوظ رکھتا ہے اپنی عبادتوں میں تو اس کی عبادت بہت پیاری عبادت بن جاتی، بہت بہترین اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتی بندے کے لیے، چونکہ اب اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات جاری اور ساری رہتی، تازہ رہتی ہے کہ میں یہ عبادت جو ادا کر رہا ہوں، اس عبادت سے جو گزر رہا ہوں، اگر اس میں ذری بھی کوتاہی کروں گا میں تو یہ ساری نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا میں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس کو فکر لاحق ہوتی، تو ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا ہوں اس عبادت، خشوع اور خضوع کے ساتھ، چوکنے کے ساتھ، بالکل اٹینشن میں وہ عبادتیں ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس کا ذہن خیال دوسری طرف نہیں جاتا۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ایمان اور احتساب اپنی زندگی میں لازم کر لو، تو کیا ملتی نعمت تمہارے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت مل جاتی، اور کیسی مغفرت ہے؟ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا پاک کر دیا جاتا ہے گناہوں سے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کا خاص خیال کرو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ ابتدائے رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ آ کر کے جمع ہو گئے، تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے لگے۔ تو ایک دن وہاں، دوسرا دن بھی اور مزید لوگ آ کر کے جماعت میں شریک ہو گئے، تو 3 دن تقریباً اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز تراویح ادا کی۔ اب چوتھے دن غالباً
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ करके अपने हुजर अनवर में चले गए, घर चले गए। अब सहाबा इंतज़ार करते रहे कि रसूलुल्लाह कुछ काम से गए होंगे, फिर आएंगे, फिर जमात करेंगे, हम उनके पीछे नमाज अदा कर लेंगे। तो हुआ ये कि हुजूर बाद में वापस नहीं आए, तो सहाबा अपनी अपनी तौर पर इनफरादी तौर पर नमाज अदा कर ली। तकरीबन 2 या 3 दिन हुजूर के पीछे जमात से सहाबा नमाज अदा करे। उसके बाद में हुजूर जमात से तरावी की नमाज की इमामत नहीं कराए हुजूर। तो बाद में ऐसे ही चला। और हुजूर इसलिए ये हुजूर का अमल ये जो हुआ कि 2-3 दिन ही आप जमात से तरावी की नमाज अदा किए, बाद में अपने हुजर अनवर में चले गए, इनफरादी तौर पर नमाज अदा कर लिए। तो हुजूर को ये खदशा था कि ये हुजूर का ये अमल उम्मत के हक में रहमत का था, कि हुजूर के दिल में ये खदशा आया कि अगर ये लोग जब जुड़ते जा रहे हैं, पहली रात जो रमज़ानुल मुबारक की थी थोड़े लोग जमा हुए, फिर दूसरे दिन और कसीर तादाद बढ़ते जा रही, उसमें खुशू और खुजू लिल्लाहियत की कैफियत ऐसी थी कि खुशी और इनामात के साथ शरीक होते जा रहे थे। तो हुजूर को ये खदशा हुआ, ये मंजर अल्लाह तबारक व तआला को अगर पसंद आ गया तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला इसको कहीं फ़र्ज करार ना दे दें, कि 20 रकत की तरावी की नमाज कहीं फ़र्ज करार ना दे, तो क़यामत तक के लिए आने वाली उम्मतियों के लिए ये कहीं बोझ ना बन जाए। क्योंकि हुजूर की नज़र में उस वक़्त के सहाबा ही नहीं थे, सिर्फ वो सहाबा थे कि हुजूर अगर कह देते कि पहाड़ खोद करके दूध की नहरें बहा दो, तो सहाबा करते थे, एक लम्हा भी सोचते नहीं थे, फौरन चले जाते थे खोदने के लिए। और सहाबा को हुजूर अगर हुक्म देते, फरमा देते कि समंदर को खाली करके उसके तल के नीचे से गहराई से समंदर के मोतियों को निकाल के लाओ, कि समंदर का पानी खाली कर दो, तो कर देते थे, उस अमल के लिए तैयार हो जाते थे। इन्हें ये नहीं सोचते कि भाई ये मुमकिन है कि नामुमकिन है, सोचते ही नहीं थे साहबा। हुजूर के एक एक हुक्म पर, एक एक बात पर मर मिटने के लिए तैयार थे, साहबा की जमात होती। तो हुजूर के लिए सिर्फ वही नज़र में नहीं थे, क़यामत तक के लिए आने वाली उम्मत हम लोग भी थे कि हम जितने भी कमज़ोर हैं, हम ये 5 वक़्त की नमाज ही सही अदा नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, छोटे छोटे बहाने करके बच रहे हैं। तो हुजूर की नज़र में क़यामत तक के लिए आने वाली उम्मत थी, तो वो उम्मत पर रहम फरमा करके, सहाबा के लिए नहीं। सहाबा तो सारी रात वो नमाजों में, तस्बीहात में, तहज्जुद में गुजार देते थे। तो हुजूर की नज़र में वो उम्मत थी क़यामत तक के लिए आने वाली, हम आप थे। तो हुजूर रहम फरमाए हमारे ऊपर। अगर हुजूर ऐसे ही पढ़ते जमात के साथ तरावी की नमाज, तो फ़र्ज़ करार दी जाती, चूँकि नबी की हयात तैयबा में ही अहकाम नाजिल होते हैं। कोई चीज़ फ़र्ज करना है तो अल्लाह तबारक व तआला नबी की हयात तैयबा में करते, नबी की हयात तैयबा के बाद नहीं, नबी के विसाल के बाद कोई अहकामात नाजिल नहीं होते। तो हुजूर उससे गुरेज करके, परहेज़ करके आप अपने हुजरे में नमाज अदा कर लेते। सहाबा अपनी अपनी तौर पर मस्जिद नबवी में, अपने अपने जहाँ घरों में, बाद सहाबा भी नमाज तरावी इनफरादी तौर पर अदा कर लिए। अब हुजूर के विसाल के बाद, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल जब खिलाफत पर फाइज हुए, तो आपने भी तरावी, रमज़ान के दौरान तरावी की नमाज बाजमात नहीं अदा की, बल्कि इनफरादी तौर पर वो अदा करते रहे। लोग आते थे, इशा की नमाज जमात से पढ़ते, फिर तरावी इनफरादी तौर पर अदा कर लेते, कोई घर में, कोई मस्जिद में, ऐसा। तो उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद आपका जब विसाल हुआ, तो खलीफा दुवम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के मसनद पर फाइज हुए। तो आपने एक रमज़ान में देखा, रमज़ान मुबारक के रातों में, कि सहाबा कराम में बाज़ वो मस्जिद के वो कोने में, ये कोने में, कोई धीमी आवाज़ में, कोई ऊंची आवाज़ में इंफरादी तौर पर तरावी की नमाज अदा कर रहा था। तो आप जैसे ही देखे, आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ये ख्याल डाले कि ये, और हुआ ये भी उस वक्त कि एक जंग में बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो चुके थे, गिने चुने हुफ़ाज़ थे साहबा में।
تو آپ کے اندر یہ خیال آ گیا اگر ایک دو حفاظ ہیں اگر یہ بھی وصال کر گئے تو حافظ قرآن تو ہونا ہے امت کے لیے. تو خیال یہ آگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک قاری کے پیچھے یہ تمام نماز ادا کرنے والے بنے جماعت کی شکل میں، تو ان کو قرآن بھی یاد ہو جائے گا اور اس طرح حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ آج سے تراویح کی جماعت قائم کی جائے، آج سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کا اہتمام کیا. تو آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جماعت کے ساتھ تراویح 20 رکعت ادا کیے، اور ان کے بعد وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی 20 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرے. کہ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنے والی نماز، بالکل راحتوں کے ساتھ آرام کے ساتھ ادا کرنے والی نماز ہے، عجلت میں ادا کرنے والی نماز نہیں. تو اس کا یکسر اس کا مطلب ہی بدل دیا آج کل لوگ کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے قرآن سننا ہے، جلدی جلدی سننا ہے ہمارا. تو یہ غلط طریقہ ہے. پرسکون طریقے سے قرآن کی تلاوت تراویح میں ہو یا غیر تراویح میں ہو، یا آپ ایسے ہی بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف صحیح سمجھ میں آنا سننے والے کو، قاری کو اور خود کو بھی، تو صحیح تلاوت ہے قرآن کی وہ. اب ایسا گڑ مڑ جاتے ہیں الفاظ تراویح میں، خصوصاً تراویح کی نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بول رہا ہے، ایک کیا پڑھ رہا ہے قاری، آخر میں یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے. تو ایسی تراویح سے پرہیز کرنا ہے. ایسی نماز کیونکہ وہ حاصل ہی نہیں ہے. لوگوں کے نزدیک ہمارے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم عبادت کر لیں، لیکن عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی عبادت ہو. صرف لوگوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ عبادت ہونے سے عبادت نہیں ہو جاتی. اسی طرح نیکی اس وقت نیکی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی وہ نیکی ہو. تو عام مسلمان اس کو سمجھنے سے قاصر ہو گیا. روا روی تراویحوں کو ادا کرتے ہوئے اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز تراویح کے دوران 3 قرآن مکمل ہوئے، 2 قرآن مکمل ہوئے، 6 دن میں مکمل ہو گئی، ہمارے پاس 7 دن میں نماز مکمل ہو گئی. یہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ پلٹ کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ادا کر رہے ہیں وہ طریقہ رسول کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے. تو سمجھ میں آئی نا بھائی، تراویح کی نماز کو پرسکون طریقے سے ادا کرنا ہے، عجلت میں نماز نہیں ادا کرنا. تو اس کا اہتمام کرنا.